السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر سورہ بقرہ کی 62ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ بظاہر ایمان لے آئے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے۔ تفسیر نمونہ نے جامع البیان سے ایک روایت نقل فرمایا ہے کہ جناب سلمان فارسی نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے کچھ ساتھی ایسے تھے جو با ایمان تھے، نمازی تھے، لیکن انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی زیارت نہیں کی، اور کہ وہ آپ کے سامنے آتے اور آپ کے سامنے آ کر وہ شہادت دیتے، گواہی دیتے، تو قیامت میں ان کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ تو نبی سے پہلے حاضرین میں سے کچھ اٹھے اور کھڑے ہو کے ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، لوگوں کا فیصلہ آ گیا کہ سب جہنمی ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے، بہرحال خداوند عالم کے یہاں انصاف پایا جاتا ہے۔ جو جس دین پر تھا، اگر اس دین کے مطابق اس نے اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی تکلیف کو انجام دیا ہے، جو اس کی اس وقت کی ذمہ داری تھی، اس کے مطابق اگر اس نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ ماجور اور ثواب پائے گا، اس کو اجر ملے گا۔ البتہ یہ آیت سرکار رسالت مآب سے پہلے کے لیے ہے، لہٰذا اس آیت کو کوئی دلیل بنا کر آج بھی کہے کہ ہم یہودیت پہ باقی رہیں گے، عیسائیت پہ باقی رہیں گے، تو اس کا جواز نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس آیت کو دلیل بنائے جا سکے، کیونکہ نمبر ایک، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب کو اسلام نے دعوت دی ہے، یعنی قرآن مجید نے خود دعوت دیا ہے، اسلام نے کی دعوت دی گئی ہے انہیں، لہٰذا وہ اس دین پر اپنے نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ ہوشیار کیا ہے، ڈرایا دھمکایا ہے قرآن مجید نے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، لن يقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ جو یا ایھا الذین، یہاں پر جو ہادو آیا ہے، ہادو کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہودی ہیں کہ انہوں نے اپنے توبہ کا اظہار کیا تو کہا انا ہدنا الیک، خدا کی بارگاہ میں کہا کہ انا ہدنا الیک، یعنی ہم نے توبہ کر لیا ہے، اس وجہ سے انہیں یہودی کہا گیا، یا پھر اس وجہ سے کہ یہ قوم منسوب ہے جناب یعقوب کے ان فرزند کی جانب جن کا نام ہی یہودا تھا، یہودا، تو یہ قوم ان سے منسوب ہے، لہٰذا انہیں یہودی کہا گیا۔ اور نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں، کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہ جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، تو ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو اسی لیے ان کو نصارہ کہا گیا۔ یا دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جناب عیسیٰ جس جگہ پر پیدا ہوئے تو اس کا نام ناصریہ تھا، لہٰذا ان لوگوں کو نصارہ کہا گیا۔ دونوں وجہیں بیان ہوئی ہیں۔ صابئین جو اس آیت میں آیا، اس سے مراد وہ قوم ہے جو خود کو جناب یحییٰ کی پیرو بتاتی تھی کہ ان کی پیروی کرنے والی ہے،
لیکن یہ خاص قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ستاروں کی دنیا میں، ستارہ پرست ہیں یہ، اور یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ خود ستارے مدبر ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں، امور کو چلانے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے ستاروں کی پرستش کر رکھی ہے۔ یہ قوم سابعین ہیں، اور واضح ہے یہاں پر جیسے خداوند عالم نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ مجوس کو بیان کیا، نصارہ کو بیان کیا، یہود کو بیان کیا، مشرکین کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ پھر سابعین کو بیان کیا، تو ان چار قوموں کے ساتھ یہ پانچوں، یعنی یہ مستقل ایک قوم ہیں، یہ مستقل طور پر دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان چار قوم سے ہٹ کر ایک قوم ہے کہ جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ البتہ انہیں بھی اہل کتاب کی طرح اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن ان کے ماننے والے بہت کم ہیں دنیا میں، اپنے خاص عقیدے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے مذہب کی یہ تبلیغ بھی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا بھی ان کی تعداد بہت کم ہے، تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہروں کے کنارے رہتے ہیں، دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں، اور یہ خاص عقیدہ رکھتے ہیں غسل کے اوپر کہ نہر میں غسل کا طریقہ، لہٰذا اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں، غسل کا جو خاص طریقہ ہے۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں ایران میں یہ دریائے قارون، جو قارون ندی ہے خوزستان صوبے میں، وہاں پر اس کے کنارے تقریباً 5000 کی تعداد ہے ان کی، اور یہ نہروں کے کنارے آباد ہیں اور اپنے خاص اعمال انجام دیتے ہیں۔ عراق میں بھی تقریباً 8000 کے قریب ہیں، اور دریائے دجلہ کے کنارے یہ آباد ہیں، اور یہ اپنے آپ میں خاص قسم کے سابعین ستارہ پرست مانے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو پیغام ہے، جتنے بھی آسمانی دین آئے ہیں سب کے ایک مشترک اصول ہیں، سب میں کامن ایک اصول پایا جاتا ہے، اور وہ توحید کا عقیدہ ہے کہ سب موحد ہیں، سب توحید اور اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دے رہے ہیں، جو آسمانی دین ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو چیز بیان کی گئی ہے کہ قیامت کا عقیدہ ان سب میں پایا جاتا ہے، تو توحید پر ایمان اور قیامت کا عقیدہ، آمنا باللہ والیوم الآخر، اور اس کے ساتھ تیسری چیز کیا، وعمل صالحا، نیک اعمال کو انجام دینا۔ یہ ہر دین میں یہ جتنے مجھ دین ہیں سب کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ توحید کے بعد دوسرا پیغام یہ ہے کہ توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ جو ان ادیان میں سب میں پایا جاتا ہے اور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے، وہ قیامت کا عقیدہ ہے۔ توحید کے بعد قیامت پر یقین ہے، آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ اسی طریقے سے دوسرے دین کے ماننے والے اگر اسلام سے بے خبر ہیں، آج کی دنیا میں بھی اگر کوئی ایسا دین کا ماننے والا ہے جس تک اسلام کی خبر نہیں پہنچی ہے، بے خبر ہیں، اور انہوں نے کوتاہی بھی نہیں کی ہے اس بے خبری میں، یعنی واقعاً انہوں نے جاننا بھی چاہا لیکن انہوں نے اپنے ہی دین کو برحق پایا، اسلام کی خبر ان تک نہیں پہنچی ہے، تو وہ اگر اپنے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، تو اس اپنے بے خبر ہونے کے باوجود وہ یقیناً نجات یافتہ ہیں، ان کو نجات ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور پیغام جو اس آیت میں کہ انسان کو سکون صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھنے اور قیامت پر یقین رکھنے میں اور ہمیشہ نیک اعمال انجام دینے میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے ان کے اوپر۔ پانچواں پیغام یہ کہ سعادت مند ہونا، با کرامت ہونا، ایمان اور عمل صالح، یعنی تمام طریقے سے نیک اعمال انجام دینے کی صورت میں ہی انسان سعادت مندی کو حاصل کر سکتا ہے، با کرامت ہو سکتا ہے انسان، ورنہ مسلمان ہونا، یہودی ہونا، عیسائی ہونا، سابعین ہونا، کسی بھی دین مذہب سے وابستہ ہو کے سعادت مند ہو جائے، نہیں، جب تک خدا پر ایمان نہیں لائے گا، جب تک نیک عمل نہیں انجام دے گا، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا لا خوف علیہم، ایمان لے آیا، قیامت پر یقین، خدا پر یقین اور نیک اعمال انجام دیا، تو پھر اس کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر
نہیں ہے، سعادت مند ہے، کامیاب ہے، نجات یافتہ ہے۔ لہٰذا ہمارا آج کی زندگی کے لیے جو پیغام ہے، عملی پیغام جو ہمارے لیے کہ آج بھی صرف اور صرف نجات اور کامیابی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر انسان نیک اعمال انجام دے گا اور خدا پر ایمان بھی رکھے گا تو یہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہوگا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کے ساتھ آخرت میں ہم سب کو سعادت مند قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔